ناشتے کی میز پر نانا جان، ماموں، پھوپھا عاشر صاحب، ہادی پھوپھو کا بیٹا کچا عرفت موجود تھا، سوائے حیدر کہ وہ اپنے کمرے میں ہی ناشتہ کرتا تھا، بلکہ وہ زیادہ تر رہتا ہی اپنے کمرے میں تھا۔ ہاٹ پر ٹیبل پر رکھتے ہوئے نانا جان کی دیکھی نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ سب ایک ساتھ ہنستے کھیلتے خوش تھے۔ ہادی منموجی 21-22 سال کا لڑکا تھا، جو اس وقت بھی کانوں میں ہینڈ فونز لگائے کیمرہ ٹیبل پر کے ناشتہ کر رہا تھا۔ ہیزل گری آنکھیں، ڈارک بلیک بکھرے بال ہلکی سے بچے کا ہی لک دیتی تھی۔ اوپر سے اس کی فینٹیسی سی پیچ کلر کی شرٹ اور ہم رنگ ٹراؤزر، نازک سی جان جسے دیکھ ایک بار ہنس کر سکینہ اس کے بال بگاڑ چکی، جس پر اس نے ناگواری سے دیکھا تھا۔ کہہ بھی کیا سکتا تھا چھوٹا جو تھا۔ حیدر بھائی ہمارے ساتھ ناشتہ نہیں کریں گے؟ فون سے نظر ہٹا کر اس نے عاشر صاحب سے سوال کیا، جس پر روبا نے انہیں دیکھا نہیں، وہ آتا نہیں ہے۔ کیوں؟ روبا اور ہادی کے منہ سے ایک ساتھ سوال پر سب انہیں دیکھنے لگے تھے۔ بھابھی آپ بھی پوچھ رہی ہیں کیوں؟ اس کے سوال پر وہ بکلاسی کی، نہیں میرا مطلب کیوں نہیں آئیں گے، میں لے کر آتی ہوں۔ اس سے جاتے دیکھ کر نانا جان نے عاشر صاحب کو حیرت سے دیکھا۔ پچھلے 8 مہینوں سے حیدر صاحب کے ساتھ ناشتہ نہیں کرتا، جس پر انہوں نے نفی میں مسالہ کا کپ نیچے رکھا۔ وہ اپنے کمرے تک محدود ہو گیا، اسے اچھا نہیں لگتا، گلنا ملنا بہت زور لگایا میں نے مگر کبھی نہیں، تو جو تم نہیں کر پا وہ یہ لڑکی کر لے گی۔ حیدر اپنی ضد کا پکا ہے، وہ اسے منا لے گا مگر آئے گا نہیں۔ عاشر صاحب نے سردار بار کر اس کے کمرے کی جانب دیکھا۔ حیدر کی زندگی بدل رہی ہے چچا، وہ ضرور آئے گا۔ بیڈ کے کنارے پر بیٹھا سفیان بریڈ پر جیم لگا رہا تھا اور وہ دودھ کے گلاس کو دیکھ کر منہ بنا رہا تھا۔ بلیک شرٹ، بلیک پینٹ، سلکی بال ماتھے پہ بکھرے، کلین شیو، پہلے سے کہیں بہتر وہ آج لگ رہا تھا۔ روبا کو دیکھ کر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی تھی۔ ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے سے اٹھائی، بلینکٹ بھی ہٹا دی، اس کا کالر ٹھیک کیا، بالوں کو سیٹ کیا، سفیان کو بلانے لگی، انہیں ویل چیئر پر بٹھانے میں مدد کرو۔ سفیان آگے بڑھا تو اس نے روک دیا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ناشتہ کرنے؟ ہاں تو وہ کر تو رہا ہوں میں، یہاں نہیں، سب کے ساتھ باہر ڈائننگ ٹیبل پر۔ وہ اس کے پیروں میں سلیپر ڈالے تھے، نہیں مجھے نہیں جانا باہر، آپ جائیں گے؟ روبا میں نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں اچھا لگتا باہر جانا، مجھے کمرے میں ہی رہنے دو۔ سفیان نے روبا کو اشارے سے منع بھی کیا، تو ٹھیک ہے مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ حیدر نے حقیقی سے اسے دیکھا، یہ بچپنا ہے، آپ اتنے بڑے ہو کر ضد کر سکتے ہیں تو میں کیا بچپنا نہیں کر سکتی؟ مجھے تو سیکھوں گی ہی نہ۔ بڑوں سے گرنے کے انداز سے صوفے پر بیٹھے کتاب اٹھا لی، ان کی نوک جھونک دے کر سفیان مسکراتا بھر چل کر چل میں اسے دیکھنے کے بعد وہ ویل چیئر گھما کر کھڑکی کے پاس چلا گیا تھا، جہاں ہوش کے پتے بکھرے بڑے تھے، ہزار کا موسم چار سو پھیلا جدائی کی چالیں چل رہا تھا۔ ٹھنڈی صبح کی کرنیں چوری سے آنگن میں قدم رکھ چکی تھی، مدم چل دی، ہوا سے کہیں کوئی پتا ہلتا، پھڑ پھڑاتا اور ٹوٹ کے گر جاتا۔ آج تم لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا، چپ کر کے بیٹھو۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو وہ پیڑ پر ہاتھ رکھے خود سے بڑبڑا رہی تھی، اس کی ہونٹوں پر دلفریب مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کسے کہہ رہی ہیں؟ چوہوں کو پیٹ میں جھینگا لالا ہو مچا رکھا ہے، انہیں کہہ رہی ہوں، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ روبا ضد نہیں کرتے ناشتہ کرے، حیدر ضد نہیں کرتے ناشتہ کرے، مجھے باہر نہیں جانا، مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ روبا نقل اتاری تھی، میں سیکھ رہی ہوں کیسے ضد کرتے ہیں۔ پیوں کا رخ موڑ کر اس کی جانب آیا، وہاں سکینہ بھی ہوگی، مجھے اسے نہیں دیکھنا۔ کل رات آپ نے مجھ سے کہا تھا وہ ہمارے بیچ کبھی نہیں آ سکتی، اور آج صبح ہی اس کی وجہ سے آپ نے میرا دل توڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں واضح گلہ تھا، جو حیدر کو شرمندہ کر گیا۔ گہرا سانس لے کر اس نے اس کا ہاتھ تھاما، ٹھیک ہے چلیے۔ روبا کے چہرے پر تاروں سے چمک آ گئی تھی، ایک دم اٹھ کر اس کی ویل چیئر پکڑی اور تازہ ترین صورتحال میں گاڑی ایک پلیٹ فارم سے دوسرے کی طرف گامزن ہو گئی۔ دروازہ کھلا تھا، عاشر صاحب نے بے یقینی سے دروازے کو دیکھا اور پھر طنزیہ مسکراہٹ سے نانا جان کو پیچھے دیکھنے کا اشارہ کیا۔ سب کی نظر ایک ساتھ مسکراتی حیدر پر گئی تھی، جو نہ جانے روبا کو کیا کہتا آ رہا تھا۔ سفیان نے ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی ہٹا کر اس کے لیے جگہ بنا دی تھی، جہاں روبا نے ویل چیئر کھڑی کر دی۔ السلام علیکم، اس کے چہرے کی حشاش بشاش تاثرات اس کا دوبارہ سے کھلتا روپ دے کر ان سب نے روبا کو دیکھا جو اس کے سامنے پلیٹ رکھ رہی تھی۔ نانا جان نے بھی مسکرا کر روبا کو دیکھا، عاشر صاحب کو جو ہنس کر اسپاٹ میں ساحل آ گیا۔ سکینہ، سفیان، روبا سب کو سرو کرنے میں لگے تھے۔ سفیان تو حیدر کے آگے پیچھے ہی تھا۔ سفیان میں ٹھیک ہوں، بیٹھ کر ناشتہ کرو، اسے کھڑا دیکھا حیدر نے کہا تو وہ بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ روبا آپ بھی بیٹھ جائیے۔ جی حیدر بس یہ کہاں نہ بیٹھ جائیے۔ دوسرے پر لہجہ ذرا روب دار تھا، جس پر اس نے ہار مالی سب کو اس نے بیٹھنے کا کہا تھا۔ سب سے بعد کی سوائے سکینہ کے ناشتہ ختم کر کے عاشر صاحب جانے کے لیے اٹھے تو ماموں بھی ساتھ اٹھ کے
حیدر سے چاند دیر گفتگو کے بعد نانا چاند بھی پھوپھو کو لے کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے تھے۔ ٹیبل پر اب صرف سکینہ، سفیان، حیدر اور ہادی تھے۔ ناشتہ تو سب نے کر لیا تھا، ویسے ہی باتیں کرتے دگے ہادی حیدر کو امریکہ کی حسیناؤں کے قصے سنا رہا تھا۔ سکینہ موقع دیکھا حیدر کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی، جس نے اسے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ہادی کی بات سنتا، اچھا تو آج کا کیا پلان ہے؟ یہ تو پڑا ہے پلان، اس نے کیمرے کی جانب اشارہ کیا۔ اس بیوٹیفل ولیج کی پکچرز بنانی ہے، ولیج گھومنے کا پلان ہے۔ اچھا کس کے ساتھ؟ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے وہ بات ہادی سے کر رہا تھا اور نظریں لبا کو گھور رہی تھی جو گندے برتن سمیٹنے میں لگی تھی۔ سکینہ نے قہر آلودہ نظر اس پر ڈالی۔ میں یہاں ہوں حیدر ہوں بھائی، روبا کے سامنے ہوگا۔ اس نے ہاتھ ہلایا تو چائے منہ سے باہر آ گئی۔ اسے ٹھسکا سا لگا تھا۔ حیدر کیا ہوا؟ وہ پریشانی اس کی پیٹھ سلانے لگی۔ سانس بحال ہونے کے بعد اس نے ہادی کو دیکھا تو وہ دونوں کھلکھلا کر ہنسے۔ سفیان بھی منہ نیچے کیے ہنس رہا تھا۔ روبا حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں بھابھی۔ حیدر بھائی کی نگاہیں کہیں اور تھی اور نشانہ کہیں اور۔ وہ کنفیوز سے اسے دیکھنے لگی، پھر برتن اٹھا کر کچن میں چل گئی۔ سفیان ہادی کو گاؤں کی سیر کروا دو۔ اس نے حیرت سے حیدر کو دیکھا، لیکن حیدر بھائی آپ؟ روبا ہے، اس کے ہوتے کیسی فکر؟ سکینہ کو تو مکمل نظر انداز ہی کیا جا رہا تھا۔ ہاں سفیان میں بھی تو ہوں، حیدر کے پاس چلو، حیدر کمرے میں چھوڑ دو۔ حیدر نے کوئی بھی جواب دیے بغیر سفیان کو بلایا۔ مجھے پھوپھو اور نانا چاند کے پاس لے چلو۔ سکینہ کو آگ لگ گئی تھی، غصے سے کچن میں گئی۔ تم نے جادو کیا ہے نا اس پر؟ روبا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم نے نشہ کیا ہے؟ بکواس بند کو، پہلے وہ مجھ سے بات کرتا تھا جب سے تم آئی ہو، مجھے دیکھتا بھی نہیں۔ رشتہ ٹوٹنے کے بعد بھی ہماری بات ہوتی تھی، لیکن اب تو وہ بالکل ایسے جیسے میں ہوں ہی نہیں۔ اپنا یہ مقام تم نے خود بنایا، وہ تمہیں عزت دیتے تھے مگر تم نے اپنا آپ خود گرایا ان کی نظروں میں۔ یہ بات تو مجھے بھی تم سے کرنی تھی کہ تمہیں شرم نے ان کے دیے تحفے کا غلط استعمال کرتے ہوئے پہلے تم نے اسے دھتکار کر رکھ دیا، اور اب جب تم دوبارہ حیدر کو پانے کی کوشش کر رہے ہو تو اسے استعمال کر لیا۔ یاد رکھنا، اب اس راکھ میں پھونکے مارو گی نا تو صرف راکھ اڑے گی، کیونکہ اب کوئی چنگاری باقی نہیں رہی۔ تو اپنا آپ آلودہ کرنے کی وجہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ نیپکن سے ہاتھ منہ دے وہ باہر جانے لگی۔ جب وہ پھر چیخی، ایسے کیسے جانے دو حیدر پر؟ پہلے میرا حق ہے، تم تو ورنی ہو اور ورنی کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، وہ صرف ایک نشانی ہوتی ہے اور ہم نے قاتلوں پر رحم کھایا، ورنہ تمہارا بھائی جیل میں سڑ رہا ہوتا۔ وہ بیوی کا مقام کبھی نہیں دے گا تمہیں، نہ اپنا ٹھیک ہونے کے بعد اپنی اوقات مت بھولنا ورنی کی۔ اسے کھڑی کھڑی سنا کر وہ چلے گی۔ روبا کی آنکھیں ایک دم ہی آنسو سے بڑھ گئی تھی۔ حیدر کی آواز پر آنسو پونتے کمرے میں آ گئی۔ روبا وہ مجھے بک تو دے دے جو میں رات کو پڑھا تھا، شاید سفیان نے شیلف میں رکھ دی ہے۔ اسپاس میں سالہ کے وہ شیلف کی جانب مڑ گئی۔ کتاب پکڑاتے حیدر اس کے چہرے کو دیکھا تو پریشان سا ہو گیا۔ روبا کیا ہوا؟ نہ پھر میں سہلا کے مڑنے لگی۔ میری طرف دیکھیے۔ آنسو سے بوجھل آنکھ اس نے اس کی جانب اٹھائی تو جل گئی۔ اسے اپنے پاس بٹھا کر چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ کیا ہوا؟ سکینہ نے کچھ کہا؟ اس کے کہنے یا نہ کہنے سے حقیقت تو نہیں بدلے گی نا؟ کیسی حقیقت ہے؟ یہی کہ میں نشانی ہوں، آپ نے میرے گھر والوں پر رحم کھایا ہے۔ میں ورنی ہوں، آپ کی بیوی نہیں، مجھے وہ مقام کبھی نہیں ملے گا۔ میں آپ کی بیوی ہوں نا حیدر؟ جس پر اس نے نفی میں سا لا دیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اب میری بیوی نہیں ہے، بیوی ہوتی ہے وہ جو زندگی بانٹنے آتی ہے، نسلیں بڑھانے آتی ہے۔ آپ تو میری شریکہ حیات ہو، میری زندگی کا آدھا حصہ، یا یوں کہو میری آدھی عمر ہو۔ ہر چیز سے عزیز میرے دکھ سکھ درد غم سب بانٹا ہے آپ نے، اور آپ کا مقام بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ بس دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اس کے بالکان کے پیچھے ارس کر آنسو پہنچے چلی، مجھے اسمائل کر کے دکھائی میری مارننگ گڈ کرنے کے لیے۔ حیدر آئی لو یو اس کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے منہ بنا کر اسے دکھا۔ آئی لو یو نا؟ اچھا بابا ٹھیک ہے۔ غصے سے ہاتھ چھڑوا کر وہ اڑ گئے۔ منہ بنا کر اسے دیکھا اور الماری کی طرف چل گئی۔ ناشکر، کبھی نہیں سوچا تھا اتنا ان رومانٹک ہسبینڈ ملے گا۔ سوٹ کیس اتارتی وہ بڑبڑا رہی تھی اور وہ اس کے شگوفے سن رہا تھا اور من ہی من میں اپنے ٹھیک ہونے کی دعائیں کر رہا تھا۔ تبھی تو وہ اس سے اظہار کرتا، سفیان ٹیوب ویل میں جاؤ نا، میں تمہاری پکچر بناتا ہوں، کسانوں، فصلوں، درختوں اور نہ جانے کس کس کی تصویریں کھینچنے کے بعد سفیان سے ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ پیچ کلر کی ڈھیلی سے شرٹ جس پر بیچ پرنٹ ہوا تھا، وائٹ ٹراؤزر، ماتھے پر بکھرے بال، پیروں میں کینچی چپل، وہ رب سے کھلے میں ہی باہر آ گئے تھے۔ اس کے برعکس لائٹ بلو کلر کی شرٹ، بلو جینس میں سفیان کافی جاذب نظر لگ رہا تھا۔ کوئی دور سے دیکھتا تو یہی سوچتا سفیان اس کا مالک ہے۔ نہیں، میں کھلے میں نہاتا نہیں، اور ویسے بھی کپڑے خراب ہو جائیں گے۔
سفید رسول پر دانیانچل سرمے سے بڑی آنکھیں، کھلے بال اور ہاتھوں میں امرود دیکھ کر کنزا لگتا ہے پہلی دفعہ ٹیوب ویل دیکھا ہے۔ سفیان نے آنکھوں سے کیمرہ ہٹا کر کینتوز نظروں سے زیبو کو دیکھا جو اپنی سہیلی کے ساتھ آج بھی باغ میں گھسی ہوئی تھی۔ ہادی ابھی بھی ساکنوں سے دیکھے جاتے سفیان کو اسے دیکھتا پک وہاں سے چلی گئی تھی۔ ہادی کی نظروں نے اس کا دور تک تعقب کیا تھا۔ ہادی ہادی سفیان کے پکارنے پر وہ بکلا سکتا تھا۔ یہ کون تھی؟ یہ ڈوبا بابی کی بہن تھی۔ اس کے چہرے پر چمک آ گئی تھی۔ نام کیا ہے ان کا؟ زیبو، میرا مطلب زیبا۔ گیلے کپڑے سمیت وہ ٹیوب ویل سے بڑھایا۔ چلو گھر چلے، لیکن ابھی تو آدھا گاؤں بھی نہیں ہوا، بس جتنا دیکھ لے اسے آگے اب دیکھنا بھی نہیں۔ کیمرہ اس کے ہاتھ سے لیتے وہ کھوئے انداز سے آگے بڑھا تھا۔ کھیتوں میں 400 اسے اب بھی وہ گونج سنائی دے رہی تھی۔ چمکتی دھوپ میں دانے کی طرح اس کا آنچل لہراتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لیا اور او حوصلہ۔ ندیم ناشتے کے ڈبے پر ٹوسٹ پر جیم لگا رہا تھا اور وہ حسرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پچھلے ہفتے ان کی شادی کی سالگرہ اس نے پورا ارینجمنٹ کیا تھا، گفٹ لیا تھا، مگر وہ بھول گئی۔ شاہ کے ساتھ سو گئی اور وہ انتظار کرتا رہ گیا۔ اس دن سے آج تک وہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ اگلی صبح اس کے کمرے کی ارینجمنٹ، کارڈ، گفٹس دیکھ کر وہ کتنی ہی دیر روتی رہی تھی، اپنی یادداشت کا ماتم کرتی رہی تھی۔ کتنی کوشش میں آج ایک اور کوشش کی تھی۔ انڈے کا حلوہ بنا کر وہ چائے پی رہا تھا۔ حلوہ کھانا تو دور، اسے دیکھا بھی نہیں۔ ندیم حلوہ نہیں کھا، بالکل ویسا ہی جیسا آپ کو پسند ہے۔ من نہیں۔ چائے کا کپ رکھ کر اوور آل اٹھاتا وہ جانے لگا۔ جب اس نے ہاتھ پکڑ لیا اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا جو آنکھیں کھارے پانی سے بڑی بیٹھی تھی۔ سوری ندیم، اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ گیسٹ روم تیار کروا دینا، حیدر اور اس کی وائف یہیں رہیں گے۔ وہ میں نے کروا دی ہے ندیم، آئی ایم سوری۔ اس کا راستہ رکنے سے اسے لگتا تھا شاید وہ رک جائے، مگر اسے ایک طرف کھسکا کر وہ دروازے سے باہر نکل گیا اور وہ پیچھے روتی رہ گئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سر پیچھے سیٹ سے ٹکا کر آنکھیں مولی۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر کالر میں جذب ہو گیا۔ تم بھول چکی ہو نازی کہ تم میری محبت تھی، تم مجھے بھول گئی۔ خود کو کمپوز کرتا وہ ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ اسے لگ رہا تھا شاید نازی اور اس کی زندگی پہلے جیسی کبھی نہیں ہوگی۔ نازی کو کبھی احساس نہیں ہوگا کہ وہ شام میں کس قدر مصروف ہو گئے اور اپنے شوہر کو بھول گئے، مگر شاید کوئی تھا جو آ رہا تھا ان کے رشتے کی کیڑے کھولنے۔ وہ آدھے گھنٹے سے پریشانی میں فون گوری جہاں سفیان کی والدہ کی کال بند ہوئی تھی۔ اسے بہت تیز بخار اور زکام بھی بدلتے موسم نے اسے اپنی زد میں لے لیا تھا، اس لیے آج وہ نہیں آ سکتا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ ارشد صاحب بھی پچھلے 2 دن سے گاؤں سے باہر تھا۔ اس نے 2-3 ہاسپٹل فون کیا مگر کوئی بھی میل نرس موجود نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر سوتے ہوئے حیدر کو دیکھا جس کے اٹھنے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تھا۔ اس نے جو سوچا تھا وہ اس کے لیے کبھی نہیں ماننے والا تھا۔ وہ کبھی اپنا بوجھ روبا پر ڈالنے کے لیے نہیں ماننے والا تھا۔ گہرا سانس لے کر اسے کھڑکی سے پردے ہٹائے، کھڑکیاں کھولی تو بے چین سورج کی کرنیں حیدر کا ماتھا چومنے اسے گدگدانے پہنچ گئی۔ چہرے پر ہاتھ رکھتے اس نے آنکھیں کھولی تو سنہری روشنی میں روبا کا مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ گڈ مارننگ حیدر۔ مسکرا کر اس نے اسباب میں سہا لایا، ویل چیئر گھسیٹتے اس کے قریب آئی، بیٹھ کر ان سے اس کی ٹیک لگوائی۔ جمائی لیتے اس نے بالوں پر اوپر کی جانب ہاتھ پھیرا تو وہ پھر بکھر کر ماتھے پہ آ گئے۔ وہ سر جھکائے اپنے پیروں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا روبا؟ کوئی بات ہے حیدر؟ وہ سفیان بیمار ہے اور ہادی ارشد انکل کے ساتھ گاؤں سے باہر ہے، شام تک آئیں گے تو کیا؟ اس نے آنکھیں سکھ کر اسے دیکھا تو آج آپ کے سارے کام میں کروں گی، میں آپ کو واش روم لے جاؤں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اس کی کڑا آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی جو اسے کانپنے پر مجبور کر گئی، اور وہ نہ جانے کس کس کو فون ملا رہا تھا۔ ہر طرف سے نہ ہی تھی، کوئی بھی میل نرس نہیں مل رہا تھا۔ اس نے بھی اسے کوششوں سے نہیں روکا۔ تقریباً پونے گھنٹے بعد وہ پھر اس کے قریب آئی۔ روبا دور رہے 4 لمحے وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے فون زمین پر پٹک دیا۔ نہ جانے کیوں آج اتنے مہینے بعد وہ پھر ٹوٹ رہا تھا۔ وہ تاجی اپنا آپ دکھانے آ گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا شرمندگی سے ڈوب مرے۔ انہیں سوچوں میں گم اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ شام مالی روبا کے ساتھ چلا رہا تھا۔ رفیق بھائی مضبوط ہاتھوں سے پکڑ گیا۔ اس نے گھور کر رفیق کو دیکھا جو کمبل ہٹا کر اسے اٹھانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے لاکھ انکار کے باوجود بھی انہوں نے اسے ویل چیئر پر شفٹ کر لیا تھا۔ شکریہ رفیق بھائی، کوئی بات نہیں، ضرورت ہے تو مجھے بتا دیں، میں گھر دیر سے چلا جاؤں گا۔ نہیں ضرور نہیں، آپ جائیے، میں دیکھ لوں گی۔ مسکرا کر وہ پلٹا۔ کتنی نیک بیوی ہے، اور وہ اسے گھسیٹتے واش روم میں لے آئی جو منہ پھیلا کر بیٹھا تھا۔ حیدر، روبا بس بہت ہو گیا، جب منع کیا تھا تو کیا ضرورت تھی میرا بوجھ اٹھانے کی؟ حیدر آپ بوجھ نہیں ہے مجھ پر، میری ذمہ داری ہے۔ وہ جو اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگے تو اس نے ویل چیئر پیچھے دھکیل دی۔ باہر جائیے، میں کر لوں گا۔ حیدر کیا بچوں کی طرح ضد کر رہے ہیں؟ اس کی جانب بڑھی تو وہ پھر پیچھے کھسکنے لگا، مگر اس پر روبا نے ویل چیئر ہی پکڑ لی۔ پھر اس کے انکار کے باوجود اس نے اس کا ہر کام کیا تھا۔ اس کے کپڑے تک بدلنے میں اس کی مدد کی تھی۔ اسی طرح وہ بس شرمندگی سے سر جھکا بیٹھا تھا۔
اور یہ بات روبا کو اندر سے تکلیف دے رہی تھی. اسے شرمندگی کے ساتھ شرم بھی آ رہی تھی جو شاید آنسو بن کر آنکھوں کے کنارے پر پہنچ گئے تھے. اسے فریش کروانے کے بعد وہ کمرے کی جانب آئی. بیڈ شیٹ تبدیل کرنے کے بعد وہ اس کی جانب مڑی تو ابھی بھی منہ لٹکائے بیٹھا تھا. حیدر ہو گیا چلیے آپ کو بیڈ پر شفٹ کر دوں. نہیں میں ٹھیک ہوں یہیں. مگر وہ ویل چیئر بیڈ تک لائی. آرام سے اس کے پیر پائیدان سے اتار کر زمین پر رکھے. روبا آپ اکیلی نہیں. بات مکمل ہونے سے پہلے وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی. گھٹنوں کے پل بیٹھ کر اس نے چہرہ اس کے برابر کی محبت سے اس کے ماتھے کو چھوا. حیدر میں کر لوں گی. آپ کو پتہ ہے مجھے آج کتنی خوشی ہے آپ کی خدمت کر کے. آج میں اپنے آپ کو آپ کی بیوی محسوس کر رہی ہوں. ورنہ جب میں آپ کو کوئی کام نہیں کر پاتی مجھے اجنبی سا محسوس ہوتا ہے. اور ویسے بھی محبت میں تو سب کرنا پڑتا ہے نا. مجھ سے کیسی شرم کیسا بڑھتا. یہ سب جو میں نے کیا وہ میرا حق میری ذمہ داری میرا فرض تھا تو مجھے کرنے دینا. مجھے جنت میں آپ کے ساتھ رہنا. اپنی بات مکمل کر کے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹائے جو نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تو میری گندگی اٹھاؤ میرا وزن اٹھاؤ. اگر مجھے سنبھالتے تمہیں چوٹ لگ جاتی تو میں مرہم لگواتی آپ سے اپنا سر دبواتی ٹانگیں دبواتی آپ کے بازو پر سر رکھ کر اتنا سوتی کہ وہ درد سے کرا اٹھا پورا بدلا لیتی. مگر ہائے رے قسمت کچھ نہیں ہوا. پیر بھی نہیں پھیلا. پسا اس نے ایک حسرت سے آ بڑی اور وہ بس دیکھتا رہ گیا جو ہر بات کے لیے آسانی سے بدل جاتی تھی. مجھے گونا ہی ہے یا ناشتہ بھی کرنا ہے. اپنی پوری ہمت سے اس نے اٹھا کر بیڈ پر اٹھایا. پھر پیر اٹھا کر بیڈ پر رکھنے کے بعد اس کو سیدھا کیا اور بیڈ کے رون سے ٹیک لگوا دی. پھر ہاتھ جاتے گہری سانس ہارچ اور ہنس کر اسے دیکھا میں نے کہا لیا نا مگر دیکھیے مجھے پھر کچھ نہیں ہوا. اتنے بھی کوئی پہلوان نہیں آپ اور نہ ہی میں اتنی کمزور. آپ آرام کر میں ناشتہ لاتی ہوں. اسے مسکراتا چوئے کو چل گئی تو دروازے کے پاس کو اسے دیکھا جو سر جھکا بیٹھا تھا. حیدر اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا. شرمائی مت میں نے کپڑے بدل دے آپ کو بالکل نہیں دیکھا. حیدر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. اس نے کوشن اٹھا کر اس سے مارنا چاہا تو وہ ہنستی غائب ہوگی اور پھر وہ بھی ہنسیا. پاگل. وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ گنگنا رہی تھی. سکینہ دروازے میں کھڑی اس کی خوشی دیکھ کر چل بن رہی تھی. حیرت ہے بڑے گیت گا جائے آج کل بے شرموں کی طرح. روبا نے گہرا سانس لے کر دلیا باؤل میں ڈالا. میں نے ایک حساب لگایا تمہارا دن میں 2-3 بار تمہارے ہو نہ جائے نہ تمہیں کھانا ہضم نہیں ہوتا. پر آج کل بھی موڈ خراب کرنے کا موڈ نہیں. ٹرے اٹھا کر کچن سے باہر چل گئی. وہ کمرے میں آئی تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. ناشتہ ٹیبل پر رکھ کر وہ انتظار کرنے لگی. وہ دن بہ دن اچھا ہوتا جا رہا تھا. کملایا سے اب کھلا کھلا فریش رہتا تھا. ہونٹوں پر ایک مستقل مسکراہٹ احاطہ کر لیتا. وہ باتیں سنانے لگا تھا. روبا اور اس کی نوک چونک ہونے لگی تھی. روبا سے تانگ کرتی تو وہ مصنوعی اور کبھی کبھی اسی غصہ بھی کرتا تھا. وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے. گزرتا جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ہر زخم بڑھ کر مند مل ہو جاتا ہے. یہ 2.5 مہینے روبا کے لیے 250 سال کی مانند گزرے تھے. وہی جانتی تھی کہ اس نے کیسے ذرا ذرا چھوڑ کر حیدر کا وجود دوبارہ ٹھیک کیا تھا. کیسے اس کی زندگی جینے کی کوئی امید کو واپس لائی. کیسے وہ اسے سکینہ کی بے وفائی سے باہر لائی. کیسے اس نے اس کی موت کی دعا زندگی کی دعا میں بدلی. وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا اور پھر احترام سے قرآن پاک دراز میں رکھ دیا. کیا مانگا؟ یہ کہ میں امریکہ سے واپس اپنے پیروں پر چل کر آؤں. بیڈ پر کنارے پر بیٹھ کر اس نے ٹرے سامنے رکھی. دلیے کو دیکھ کر حیدر کے تاثر کچھ نہیں دے اور روبا کے ہاتھوں سے چمچ اس کے منہ تک پہنچتے وہ اور بگڑ گئے تھے. مگر پھر بھی اسے حلق سے اتارے وہ اسے کھلا رہی تھی اور وہ اسے نظر اٹھا کر دیکھ بھی نہیں رہا تھا. اچانک اس کی نظر روبا پر پڑی تھی اور دانتوں تلے نچلا ہونٹ دبائے اسے دیکھ رہی تھی. کیا ہے کیا ہے؟ اس نے بھی پلٹ کر یہی جواب دیا. روبا کیا ہے حیدر آپ کو کیا ہے؟ یہ چوری چوری ہنسی کس بات کی آ رہی ہے؟ آپ یہ نئی نویل دلہن جیسی ادائیگی دکھا رہے. اف میرے اللہ اب کتنا شرماتے. میں لڑکی ہو کر اتنے نخرے دکھاتی جتنے آپ لڑکے ہو کر ہیں. ہاں ہاں ہاں. اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا. آپ نا آج بہت بے باک باتیں کرے. چمچ نیچے کر کے اس نے مصنوعی غصے سے کہا جس پر وہ آنکھیں پٹ پٹا کر معصومیت سے دیکھنے لگی. آپ نے مجھے بے شرم کہا. ہاں جی اچھا جی چلیے کوئی بات نہیں. کہہ لے حق ہے آپ کا کیونکہ مجھے اپنا آپ بیوی کا شوہر زیادہ لگتا ہے. ہاں ہاں ہاں. ایک اور چوچا چوٹ کو ہنسنے لگی. حیدر نے مسکرا کر سر جھٹکا. جب واضح سے سکینہ پر نظر پڑی. ایک نظر ہنسی روبا کو دیکھا اور پھر اسے چہرہ تن کا سپاٹ ہو گیا تھا اور اندر آتے اسے پہلے حیدر نے اسے ہاتھ کی اشارے سے واپس جانے کا کہہ دیا تھا. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کی جلا دینے والی نظر اسے ڈرا گئی اس لیے وہ چلی گئی. خود کو کمپوز کر کے اس نے مسکرا کر روبا کو دیکھا اور بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا. کھلے بال حیدر کے سینے سے ٹکرا گئے. ایک دوسرے کے چہرے پر پٹے گرم سانسیں ایک دم ہی گہری ہو گئی تھی. نظر لگ جائے گی میری. اس کے بال کان کے پیچھے ارتھ کار نرمی سے کہا تو وہ مسکرا کر دور ہوئی.
میرے علاوہ کسی کے سامنے مت ہنسی گا، ایسے نظر لگ جائے گی۔ اس نے مسکرا کر اسوار میں سالا، مگر اس کی قربت میں دل بے قابو ہو کر ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ ذیشان اپنے کمرے میں چیت لیٹا تھا۔ اس دن حیدر کے سامنے سب کچھ کھل جانے کے بعد وہ واپس آ گیا تھا۔ اس نے فون آن کیا تو اس کی والدہ کے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ وہ غالباً لڑکی کی تصویر تھی جن سے وہ جان چھڑواتا پھر رہا تھا۔ بے دلی سے اس نے تصویریں دیکھنی شروع کی کہ اچانک تصویر اس کی آنکھیں پھیل گئی، ایک دم بیٹھ سے اترا اور نیچے کو بھاگا۔ امی امی انہیں ڈھونڈتا ہوا کچن میں آیا تو ڈری سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا امی، یہ لڑکی، اس کا رشتہ بھی آیا ہے؟ انہوں نے حیرت سے فون پر جگمگاتی سکینہ کی تصویر کو دیکھا۔ جی اچھی لگی؟ کس نے بھیجی یہ تصویر؟ شکورن، یہ ہم سے 2 گنا چور جو راجد صاحب بناتے ان کی بانجی ہے، پیاری ہے نا؟ پرسوچ انداز میں اس نے ہاں میں سالا ہے۔ تو جی کہ میں شکورن سے کہتی ہوں بات شروع کر دے۔ اس نے قوت سے فون جیب میں رکھا اور تھوڑی کھجاتا بھرا ہے تو اس کے لیے رشتہ ڈھونڈا جا رہا ہے، موقع اچھا حیدر کے ساتھ یہ گیس سلو کا بدلہ لینے کا، اس کی زبان کو لگام لگانے کا موقع ہے۔ اب آئی نا اونٹنی پہاڑ کے نیچے، امی یہ بسانا مجھے شکورن سے کہیے بھیجیے اسے میری تصویر۔ کچی نیند میں تھا جب اسے حرکت میں سے اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ شرمندگی سے دیکھ رہی تھی۔ سوری آپ اٹھ گئے، وہ میں آپ کی گردن ٹھیک کر رہی تھی، تھک جاتی نا؟ انہوں نے ایک نظر کھڑکی سے باہر چمکتے سورج کو دیکھا۔ اس وقت تقریباً سب سو چکے ہوتے ہیں، آپ سوئی نہیں آج؟ وہ آج سفیان نہیں نہ تو اس لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو؟ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اتنی فکر مت کریں، میں تھک جائے گی۔ بار بار اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ماتھے سے بال ہٹائے، میں نہیں تھکتی، اور آپ کام کرتے تو بالکل بھی نہیں، مجھے تو خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے پیکنگ کر لی؟ اس کے اچانک سے واپس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسی پیکنگ؟ منڈے کو ہم امریکہ جا رہے ہیں نا؟ یہ دوسری حیرت کی بات ہی اس کے لیے۔ میں جا رہی ہوں آپ کے ساتھ، مجھے تو بتایا نہیں کسی نے۔ کیا ہم آپ کو سرپرائز دینا چاہتے تھے؟ روبا بھابھی، ان دونوں نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں ہادی ہاتھوں میں چند کاغذات پکڑ کر رہا تھا۔ یہ لیں آپ کا ویزا اور پاسپورٹ، اسی معاملے سے ہم 2 دن سے شہر گئے تھے تاکہ جس دن جانا ہوا اس دن آپ کو بتایا جائے کہ آپ حیدر بھائی کے ساتھ ان کی گارڈین کے طور پر جا رہے ہیں۔ مگر حیدر بھائی نے سارا سرپرائز تباہ کر دیا، حالانکہ فیصلہ بھی ان کا تھا۔ روبا حیرت سے پاسپورٹ اور ویزے کو دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے لگا آشر انکل کو جانا چاہیے تھا۔ نہیں، یہ آپ کہاں گئے بیٹا؟ حیدر کو اس مقام تک لانے والی آپ اور آگے بھی آپ ساتھ رہیں گی تو وہ ٹھیک رہے گا، ورنہ وہاں آدھا یہ آپ کی اداسی میں بیمار رہے گا۔ آشر صاحب بھی تھک کر صوفے پر گر سے گئے تھے۔ ہادی حیدر کو بٹھا رہا تھا۔ روبا کی نم آنکھیں حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا ہمارے بیچ کوئی نہیں آ سکتا۔ کتنی ہی دیر وہ ایسے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ہادی کبھی حیدر کو دیکھتا، کبھی روبا کو دیکھتا، پھر پیر پر ہاتھ رکھا۔ اگر آپ کا سین ہو گیا ہو تو کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ وہ بوکھلا کر شرمندہ سے ہو گئی۔ میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں آپ دونوں کے لیے۔ سامان وہی رکھ کر وہ باہر چلے گی۔ سفیان نظر نہیں آ رہا، کہاں گیا ہے؟ اشرف انکل نے ادھر ادھر دیکھا، پوچھا سفیان بیمار ہے، نہیں آیا؟ تو پھر آج وہ سنجیدگی سے سر جھکا گیا۔ روبا نے اس نے کر لیا مینج، پتہ نہیں کیسے پڑھا اس نے کر لی۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا تو وہ بھی مطمئن سے ہو گئے۔ کھانے کے بعد کافی دیر وہ سب وہی باتیں کرتے رہے۔ پھر ہادی حویلی سے باہر آ گیا۔ کچھ سوچ کر اس نے وہی راہ اختیار کر لی جو ان کی زمینوں کی طرف جاتی تھی۔ شاید آج بھی وہ وہیں ہو۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا باغوں کی جانب آ گیا۔ نظر متلاشی تھی۔ 4 سو دہتوں پر کنویں کی منڈیر پر ٹیوب ویل کے خدمت وہاں نہیں تھی۔ افسوس سے واپس جانے کے لیے مڑا۔ جیسے ہی وہ باغ سے کچھ دور آبادی کی جانب آیا تو وہ اسے اسکول سے آتی دکھائی دی۔ راستے میں بھی کتابیں کھولے رٹے ماری تھی۔ قدم موڑتے اس کے پیچھے ہو لیا۔